غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں آج کے اس پرفتن اور ترقی یافتہ دور میں بھی، جہاں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 30 کروڑ کے قریب پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کا سروے کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے کرتے ہیں یا کتنے فرائض غسل میں پائے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ تمام معلومات ہے، جو جانتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے اور غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ آج جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، بچے بہت زیادہ کماتے ہیں، پیسہ رکتا نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر ناپاک انسان رہتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ہوتا بھی یہی ہے معاملہ۔ آج کے اس دور میں جب غسل کا طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں اس قوم سے کہ وہ آگے ترقی کرے یا دنیا کے اندر وہ اپنا نام روشن کرے؟ آپ دیکھیں ایک مولانا صاحب نے جلسے میں اعلان کر دیا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، تو ایک نوجوان نے بڑی کود کے بتایا کہ 3 فرائض ہیں۔ مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ جیسے ہی میں نے مجمع میں سوال کیا، میرے سوال کا جواب دینے کے لیے نوجوان کھڑا ہوا ہے، بڑی تعریف مولانا صاحب نے کی۔ اب مولانا صاحب بولے کہ آپ بتائیں کتنے فرائض ہیں؟ کہا 3 ہیں۔ بولے کیا کیا ہیں؟ تو نوجوان کہنے لگا حضرت ایک تو بالٹی ہے، ایک صابن ہے اور ایک پانی ہے، 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے غسل کرنے کے لیے۔ اب مجمع تو ہنسنے لگا اور ہنسی مولوی صاحب کو بھی آئی، لیکن افسوس بھی ہوا کہ آج کا نوجوان صرف اگر غسل کی بات آئے تو بالٹی اور صابن اور پانی پہ اٹکا ہوا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں مکمل طریقہ۔ یوں تو نارملی لوگ بہت سے جانتے ہیں کہ غسل کیسے کرتے ہیں، لیکن غسل کے اندر کچھ ایسی باریکی چیزیں ہیں جن میں آپ نے اگر غلطی کر لی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں 7 سمندر سے نہا لیں، پوری زندگی فوارے کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے رہیں۔ اور لوگ آج یہی کرتے ہیں، دیکھیے گھر گھر میں فوارے لگے ہوئے ہیں، نوجوان جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے اور وہ جا کر اس کو کھولے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہے، بس بھیگے اور صابن لگایا اور شیمپو کا استعمال کیا اور صاحب آگے کہ ہاں ہو گیا غسل۔ ایسے غسل نہیں ہوتا۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اب کلی کرنا خالی کلی کرنا نہیں ہے کہ منہ میں پانی لیا ہلکا سا پچ پچ کر دیا صاحب کیا نا غسل ہو گیا، یہ کلی کرنا نہیں کہلاتا ہے۔ غرارے کے ساتھ، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے، روزہ ہے تو غرارے سے روک دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر گوشت کھاتے ہیں، اور مسلمان کون ایسا ہے ماشاءاللہ جو گوشت نہ کھاتا ہو؟ یہ تو جان ہے مسلمان کی، بغیر اس کے تو معاملہ ادھورا ہے۔ ہر جگہ روٹی کے ساتھ بوٹی مسلمانوں کو چاہیے۔ تو اب دیکھیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے وہ پہلے اپنے دانتوں کا میں کہوں خلال کر لیں۔ اگر گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا کوئی ریشہ اگر آپ کے داڑھ کے اندر یا دانتوں کے اندر اٹکا ہوا ہے اسے آپ باہر نکال دیں۔ اگر آپ نے ان کو نہیں نکالا اور اگر آپ نے غسل کیا اور دانتوں کی کھڑکیوں، داڑھوں کی کھڑکیوں میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر پانی نہیں گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کے بھی داڑھوں کے اندر جو کھڑکیاں ہیں اس میں چھالی اٹک جاتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو اس کو نکالنے میں، تو حکم یہ ہے کہ وہ چھالی کو نکال دے اور دانتوں کو صاف کرے، کھڑکیوں کو صاف کر دے بالکل، تاکہ پانی وہاں پہنچے۔ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو یہ یاد رکھے کہ غسل نہیں ہوگا۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ آپ کے لیے۔ جب پوری دانتوں کی صفائی کر لیں، پوری ہر جگہ پانی جانا چاہیے، زبان کی کروٹ کو، پورے منہ کے اندر پانی بالکل پہنچ جانا چاہیے، کہیں ایک جگہ خالی نہ رہے۔ اسے کلی کرنا کہتے ہیں۔ اسے نہیں کہتے کہ منہ میں لیا اور بس پچ پچ کر دیا صاحب 3 مرتبہ۔ بہت سے ایسے میں نے خود دیکھا کہ وہ منہ میں لیتے 3 کلی کری وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ غرارہ کریں، روزہ نہ ہو غرارہ کریں، ہاتھ ڈال کے کریں، تاکہ پانی ہر جگہ، ہر کروٹ، ہر گوشے میں پہنچ جائے۔ جب پہنچ جائے گا تو یہ آپ کا ایک فرض ادا ہو جائے گا، غسل کا ایک فرض جسے کہتے ہیں یہ ادا ہو جائے گا۔ اب دوسرا جو فرض ہے وہ ناک کی کچی ہڈی تک پانی چڑھانا۔ یہ جو ہوتی ہے ناک کی کچی ہڈی یہاں پانی چڑھانا، یہ بھی فرض ہے۔ ناک کے اندر اگر آپ کی رینٹ اگر سوکھ گئی ہے تو اس سوکھی ہوئی رینٹ کو باہر نکالے۔ جو بال ہیں ناک کے اندر وہ بھیگ جانے چاہیے، اگر نہیں بھیگیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا بالکل مکمل طور سے۔ اور پانی کو سونگیں، ہاتھ میں لے کے چڑھائیں اوپر کو تاکہ پانی پورا پہنچ جائے اندر۔ جب پہنچ جائے گا تو یہ تمہارا دوسرا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب تیسرا فرض جو ہے وہ پورے بدن پر پانی ملنا ہے۔ اگر بدن کا کوئی حصہ کیا ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ سر کے بال بہت سے لڑکے بڑے رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاندھے پہ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ نوجوان جب غسل کرے تو ہر بال کو ایک ایک کر کے اس کو بھگو دے، اگر نہیں بھیگا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ بالوں کا مرد کے لیے پورے بالوں کا بھیگنا یہ فرض ہے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے اگر وہ جوڑا یا باندھتی ہیں، چٹیا وغیرہ کرتی ہیں، تو وہ اپنی تری جو بالوں کی جڑ ہوتی ہے، بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ان کے لیے فرض ہے۔ تو آپ پورے بدن پر پانی ملیں بالکل اچھی طریقے سے، یہ یاد رکھیں، جب ملیں گے تب یہ مکمل آپ کا غسل کہلائے گا۔ اب سنت طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ تو غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، جب آپ غسل کرنے جائیں تو آپ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیں۔ آپ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد آپ کے دھڑ پہ اگر کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اور دیکھیں شادی شدہ حضرات، جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ جب ناپاک ہو جاتے ہیں اور صبح غسل کرتے ہیں تو وہ پہلے پیشاب خانے میں ضرور جائیں، پیشاب ضرور کریں اور اس کے بعد وہ غسل کریں۔ اب جہاں گندگی لگی ہے جس حصے پہ اس کو دھو لیں، جب دھو لیں گے پھر آپ جو ہے وضو کر لیں۔ میں نے کہا گرارے کے ساتھ کلی کریں، ناک کے باسے تک پانی چڑھائیں، اور جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی آپ وضو کر لیں، اور پھر آپ پورے بدن پر پانی بہائیں، یہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور جان لیں، جو لوگ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ چاہیں اسی وضو سے نماز پڑھنا، غسل کے بعد فوراً نماز پڑھنا، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے دوسرا وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو بہتر ہے، مستحب ہے، ثواب ہے اس میں، لیکن اگر کوئی غسل کر کے فوراً نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بغیر وضو کیے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک نے غسل فرمایا اور آپ نے نماز فرض ادا فرمائی۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہے اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ دوبارہ فرض سمجھتے غسل کرنا، حالانکہ فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہتر ہے اگر کر لے۔ تو بڑے اہم مسائل ہیں، ان کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ آج کل ناپاکی کا جو معاملہ ہے مسلمانوں کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، طریقہ کار یاد نہیں ہے۔ آج نوجوان ایسے بھی ہیں جو انڈر ویئر پہن کر نہا لیتے ہیں، گھٹنے دکھا دیا کرتے ہیں، تو یہ گھٹنے دکھانا بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھٹنے دکھا دیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کھل گئے اور کسی نے دیکھ بھی لیے آپ کا وضو ہے تو نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا اور نہ آپ کا غسل ٹوٹے گا۔ تو یہ مسائل اہم ہیں، اپنے گھر میں آپ بتائیں، علم دین کا سیکھنا فرض ہے، دوسروں تک بھی آپ یہ باتیں اور یہ پیغامات پہنچائیں تاکہ قوم مسلم کو پاک ہونے کا طریقہ یاد ہو جائے۔ جس قوم کو پاک ہونے کا طریقہ یاد نہ ہو وہ لوگ دنیا کو پاک کیسے کرے گی؟ تو اللہ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاکی کو پسند کیا کرتا ہے، اس لیے غسل کے جو مسائل ہیں بڑے اہم ہیں، ان کو یاد رکھنا اور یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری